پاکستان بیت المال میں جعلی ڈگریوں، غیر قانونی تقرریوں اور قواعد کی خلاف ورزیوں کا بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے۔ قومی اسمبلی میں اس معاملے پر وزارت تخفیف غربت و سماجی تحفظ سے وضاحت بھی طلب کی گئی ہے۔ الزامات کے مطابق بعض افسران جعلی یا مشکوک ڈگریوں اور اوور ایج بھرتیوں اور غیر قانونی پروموشنز کے ذریعے اعلیٰ عہدوں تک پہنچے ہیں، جبکہ سینٹ اور وزارت کے احکامات کے باوجود وہ اب بھی ان عہدوں پر برقرار ہیں۔ اس پوری صورتحال کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور فہیم امین۔ فہیم، ویسے تو کرپشن کے بے شمار سکینڈل سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ جو سکینڈل سامنے آیا ہے اس کے مطابق غریبوں کی فلاح کے لیے قائم ادارے میں جعلی ڈگریوں پر بھرتیاں ہو رہی تھیں۔ وہ کس کی ایما پر کی جا رہی تھی؟ کوئی ٹرانسپیرنسی، کوئی میرٹ سسٹم، ایسا کچھ بھی موجود نہیں تھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ فرزانہ آپ کا۔ بیت المال ایک بڑا سینسٹیو قسم کا ادارہ ہے، اور اس ادارے کی جو فرائض ہیں اس میں خاص طور پر جو غریب مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو بیوہ خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسے پروجیکٹس لائے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پال سکیں۔ تو اس میں جو غیر قانونی تقرریاں ہیں اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں، لیکن سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو غریب بیواؤں کو دینے کے لیے جو سلائی مشینیں خریدی گئی تھیں، جو ویل چیئرز خریدی گئی تھیں، وہ اتنی سب سٹینڈرڈ تھیں، اور کانٹریکٹ جو ایوارڈ کیا گیا تھا انہیں اس کے بالکل مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس کانٹریکٹ کو جو ہے ابھی تک پورا نہیں کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو کانٹریکٹ تھا اس کے اوپر جو سلائی مشین تھی اس کی کوالٹی جو تھی وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہونی چاہیے تھی، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ایک لوکل وینڈر سے تیار کروا کر وہ سپلائی کر دی گئی، جس کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 165 ملین روپے کا یہ ایک گھپلہ تھا جس کو فوری طور پر روک لیا گیا۔ اب آپ کی جو دوسری بات ہے اس کی طرف میں آتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ میں بتاؤں کہ یہ معاملہ سامنے کیسے آیا۔ سینٹ کی جو کمیٹی ہے، جس کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی جس کی صدارت جو ہے وہ سینیٹر روبینہ قائم خانی کرتی ہیں، ان کے علم میں یہ معاملہ آیا تو یہ پھر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں یہ ایشوز اٹھایا گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اوپر 2 میٹنگز ہوئی گئیں، اور جو 16 اپریل کی میٹنگ تھی فائنل، اس میں جو پاکستان بیت المال کے اعلیٰ آفیشلز تھے انہیں بلایا گیا تھا کہ وہ آ کر جو سوالات ان کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں ان کے اوپر بات کریں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس کمیٹی میں پیش نہیں ہوا۔ نچلے لیول کے جو لوگ ہیں جو اس سے پہلے جو 7 اپریل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں پیش ہوئے تھے، اور انہیں کہا گیا تھا کہ بیت المال کے اعلیٰ حکام آئیں اور جواب دیں کہ جو ان کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا بندہ جس کو گریڈ 11 میں بھرتی کیا گیا، جس کی باقاعدہ طور پر ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ وہ کم سے کم 2nd ڈویژن ہو، ایک تو وہ 3rd ڈویژن میں اس کو بھرتی کر لیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر 70-80 لوگ ایسے تھے جو اس کرائیٹیریا پر پورے اترتے تھے۔ ان سب کو جو ہے وہ سائیڈ پر رکھ کر اس گریڈ 11 پر اس بندے کو اپوائنٹ کیا گیا، اور آج کل یہ حیران کن طور پر وہ پی ایس او جو ہیں وہ ایم ڈی کے پی ایس او کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور انہیں غیر بھرتیاں تو ایک طرف، ہم نے تو پروموشنز ملتے دیکھا ہے، بغیر صدارتی آرڈر کے پروموشنز ہو رہی تھیں۔ تو مجھے صرف اتنا بتائیے، کیا سول سرونٹ ایکٹ 1973 جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی شک موجود تھی کہ آپ بنا آرڈر کے بھی ترقیاں دے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی سوال اٹھایا گیا ہے، کیونکہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ گریڈ 11 میں جو ہے مسٹر بلال انور جو ہیں ان کی گریڈ 11 میں بھرتی کی گئی، اور کس طرح ہوئی کہ 3rd ڈویژنر ہیں، 2nd ڈویژن منیمم ریکوائرمنٹ تھی، لیکن پھر ان کو گریڈ 11 پہ بھرتی کیا گیا، اور غیر قانونی طور پر ان کو گریڈ 17 پر پروموٹ کر کے گریڈ 18 کی پوسٹ کا چارج دے دیا گیا۔ اب وہ تمام بینیفٹس جو ہیں وہ گریڈ 18 کی پوسٹ کے انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ ان کی جو بھرتی ہے وہی غیر قانونی ہے۔ اور اس کے بعد اہم چیز یہ ہے کہ وہ 300 لیٹر پٹرول جو ہے، جو کہ گریڈ 20 یا 19 کے آج کل کے دور میں افسر کو نہیں مل رہا، ان کو 300 لیٹر پٹرول جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، جو کہ جو اس پوسٹ کی جو ایڈورٹیزمنٹ تھی اس کے مکمل خلاف ہے، یعنی کہ اس بات کے اوپر تو خاص طور پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ پیٹرول بھائی پہلے ہی بہت مہنگا ہو چکا ہے اور کم بھی ہے۔ بالکل ایسے ہے، اور اسی طرح کی ایک لیگل پروموشن جو ہے وہ مسٹر کاشف ندیم ہے، ان کی بھی پروموشن کی گئی ہے، اور وہ بھی 100% جو ہے اس اپنی پوسٹ کی ایڈورٹیزمنٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ بینیفٹس لے رہے ہیں۔ اب اس تمام چیزوں کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو اس وقت تقریباً جو لوگ ہیں وہ 335 ملین کے بینیفٹس لے چکے ہیں، اور 145 ملین کی جو انریگولیرٹی ریسورسز موجود تھے۔
دیکھیں اتنے ریسورسز تھے اور ظاہری بات ہے یہ سرکار کا پیسہ ہے, یہ غریب بیواؤں کا پیسہ ہے. اس کے بعد پھر یہ پیسے ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو کہ انڈر پریویلیج لوگ ہوتے ہیں, جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. عام طور پر اگر آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں کہ آپ نے اگر کوئی کینسر کا علاج کروانے والا بندہ ہے, اگر وہ میو ہاسپٹل جاتا ہے تو یا اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ بیت المال کے ساتھ رابطہ کریں, بیت المال کی اپروول. اب بیت المال کی جو اپروول ہوتی ہے اس میں اتنی ہرڈلز ہوتی ہیں کہ اکثر اوقات وہ جب چیکس یا وہ اپروول آتی ہے اس وقت تک مریض جو ہے وہ کسی ناگہانی صورتحال پر پہنچا ہوا ہوتا ہے. ایک طرف تو اس طرح کے مسائل ہے اور دوسری طرف جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں انلیگل پروموشنز دی گئی ہیں, اور خاص طور پہ یہ میں بتاؤں کہ تقریباً 100 سے زائد جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 189 اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہیں 2018 میں ان کی غیر قانونی طور پر ترقیاں کی گئیں اور ان کو تقریباً ملینز آف روپیز کے جو بینیفٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں, اور کہا گیا ہے کہ ان سے یہ بینیفٹس واپس لیے جائیں کیونکہ یہ تمام بینیفٹس جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر جو ہیں ان کو ملے ہیں. حیرانگی کی بات تو یہی ہے نا کہ ایک تو کی ڈگریاں مشکوک تھیں, ٹھیک ہے, اس پر وہ برسوں تک ہائی پوسٹوں پر کام کرتے رہے, تو مطلب یہ کیسے ممکن ہوا, کسی نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جن کو غیر قانونی طور پر ترقیاں دے دی گئیں, اب دوسری طرف اسی ڈپارٹمنٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 20 سال سے ترقیاں ہی نہیں دی گئیں. اب وہ لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں کہ اگر ان لوگوں کو ترقیاں دی گئی ہیں تو ان کو کیوں نہیں دی گئیں. یعنی کہ کچھ کیسز ایسے سامنے آئے ہیں جس میں 22 سال تک جو ہے وہ لوگوں کو ترقی نہیں دی گئی. خاص طور پر کچھ میڈیکل آفیسرز جو بیت المال کے تھے ان کو تو 22 سال سے بھی ترقیاں نہیں دی گئیں, اور یہ وہ لوگ تھے جن کو غیر قانونی طور پر ترقیاں دی گئیں اور اس کا نوٹس بھی لیا گیا ہے. اور اہم چیز یہ ہے کہ جو سینٹ کی کمیٹی ہے اس نے اپنی پرپوزل یہ دی ہیں کہ ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن ڈپارٹمنٹ خود لے. اگر ڈپارٹمنٹ ایکشن خود نہیں لے گا تو یہ معاملہ نیب میں جائے گا, یہ معاملہ FIA دیکھے گی, یہ معاملہ اینٹی کرپشن سرکل دیکھے گا, پھر یہ جو ہے لوگوں کو سزا بھی ملے گی. اچھا فہیم, اگر یہ صرف چند افراد کی ہی کرپشن ہے, اگر ان کو اس ادارے میں سے نکال دیا جائے یا ہٹا دیا جائے تو کیا پھر پورا ادارہ جو ہے وہ کلین ہو جائے گا, کلیئر ہو جائے گا, یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں ایک مضبوط کرپٹ نیٹ ورک بھی موجود ہے جو شفافیت آنے ہی نہیں دیتا ہے؟ دیکھیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جو HR کا شعبہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ رائٹ مین فور رائٹ جاب, اور جو ایڈورٹیزمنٹ کیا جائے اس کے مطابق لوگوں کو بھرتی کیا جائے. تو اس میں جو HR کا کردار ہے اس پورے ڈپارٹمنٹ میں وہ انتہائی مشکوک ہے. اس نے جتنی بھی اپوائنٹمنٹس کی ہیں وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ اور اس کے بالکل ہٹ کے کی ہیں, اور اس نے جتنی بھی پروموشنز کی ہیں وہ بالکل اپنے عہدے سے ہٹ کر, اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کر پروموشنز کی ہیں. تو اب تو ابھی تک تو یہ سینٹ نے کی جو سب کمیٹی اس نے تو ابھی تک تو جو پاکستان بیت المال کے اعلیٰ حکام ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ جناب ان کے خلاف ایکشن لیں, جو ان کو بینیفٹس ملے ہیں وہ ان سے واپس لیں, جو ان کو غیر قانونی طور پر پروموشنز دی گئی ہیں وہ ان سے واپس لیں, اور وہ جو کانٹریکٹ جو ہیں جو انہوں نے پروکیورمنٹ کے کیے ہیں اگر وہ روٹین سے ہٹ کر اور مینڈیٹ سے ہٹ کر ہوئے ہیں تو اس کی بھی ریکوری کی جائے. تو ابھی تک تو یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان بیت المال کے کنٹرول میں ہے. اگر یہ جو منٹس ہیں میٹنگ کے اور جو ڈائریکشن جو ہیں وہ میٹنگ کی جانب سے دی گئی ہیں, اگر اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ FIA پہ بھی جائے گا, وہ نیب میں بھی جائے گا, اور یہ پھر سمجھ لیں کہ یہ بات جو ہے کھل جائے گی اور یہ پچھلے کئی سالوں تک جائے گی. کیونکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے تمام تر حقائق شواہد جو ہیں ریکارڈ سمیت, کیونکہ ایک ایسا افسر بھی سامنے آیا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس کی ڈگری جو ہے وہ بلوچستان سے بنوائی گئی, اور جب وہ بلوچستان سے جا کے چیک کی تو وہاں سے بھی جعلی تھی. مطلب کہ ابھی تک جو بنیادی کام ہے کہ جب آپ لوگ کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو سامنے چیز ہوتی ہے کہ آپ ان کی ڈگریوں کی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس کی اٹیسٹیشن کرواتے ہیں, اس کے بعد پھر جو مینڈیٹ ہوتا ہے کہ کس ڈویژن کا بندہ, اب ایک پوسٹ ہے اس کے لیے آپ کے پاس ہائیلی کوالیفائڈ ہائیلی ٹیلنٹڈ بندے موجود ہیں, لیکن آپ نے سفارش پر ایسے لوگوں کو بھرتی کیا اور ان کو پھر انلیگل پروموشنز دے کے وہ لوگ جن کو سفارش ہو گئی, بھرتی ہو گئی, پروموشنز ہو گئیں, لیکن فہیم سینٹ اور وزارت کی جانب سے تو بڑے واضح احکامات موجود ہیں کہ ان افسران کو جو ہے ان پوسٹوں کے اوپر سے ہٹایا جائے, تو اس کے اندر اتنا ڈیلے کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے ابھی تک وہ ہمت نہیں کر پا رہا.